يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله تبارك عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیس محمد چشم بر راہ سنانیس محمد حامد حمد خدا بس خدا صدا فرین در مدح مصطفیٰ بس محمد است میخواهم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سوارا عدل حکمت کا چمن سوارا عدل حکمت
کا چمن فاروق اعظم نے، نکارا راستی کا دامن فاروق اعظم نے، تدبر و تحمل کا سبق دے کر، تدبر و تحمل کا سبق دے کر مسلمان کو سکھایا رہنے کا چلن فاروق اعظم نے، اے فاتح فارس و روم، اے فاتح فارس روم عمر، اے فاتح مصر و شام عمر، روشن ہے تمہارا کام عمر، روشن ہے تمہارا نام عمر، آپ ہے شمشیر دین، آپ ہے شمشیر دین، تنویر دین توقیر دین، آپ ہے شمشیر دین، تنویر دین توقیر دین، دین حق کے رہنما فاروق اعظم آپ ہے، عمر حدیث شجاعت، عمر حکایت شمشیر، عمر شکوہ قیادت، عمر قصہ توقیر، عمر کے نام سے طاغوت لرزبر اندام، عمر کے نام سے طاغوت لرزبر اندام، عمر کے سطوط شوکت سے سرنگو اسنام، عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول، عمر قابل، عمر قبول، عمر مقبول، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول رضی اللہ تعالی۔ واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، آج جمعۃ المبارک کا یہ دن عجیب اتفاق ہے، یکم محرم الحرام آغاز ہے اسلامی نئے سال۔ ہم نے تو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، نومبر، دسمبر اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اپنے آپ کو اصغر یاد کیا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ 218 ختم ہوا تو 219 شروع ہوا، 219 ختم ہوا تو 220 شروع ہوا، جب 220 ختم ہوگا تو 2021 شروع ہوگا۔ لیکن نہ ہم نے خود اس بات کو یاد رکھا، نہ بچوں کو یاد کرایا کہ بھئی وہ ماہ و سال اس کا تعلق تو عیسائیوں سے ہے، ہمارے اپنے اسلام کا ایک چلن، ایک طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ اس سے الگ تلگ۔ ہماری اسلامی سن کا آغاز محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم الحرام، صفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الآخر، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ یہ 12 مہینے اسلام کے، یہ بھی 12 ہی ہیں، اس لیے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ
یوم خلق السماوات والارض کے مہینوں کے حساب کے سال کے 12 مہینے، یہ اس وقت سے یہ حساب اللہ کے ہاں سے چلا آ رہا ہے جب سے اللہ نے اس کائنات اور زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اس وقت بھی سال کے حساب 12 مہینوں پر تھا، نام اور ہوں گے، اور آج بھی ایک سال جب اختتام پذیر ہوتا ہے، خواہ وہ ہندوؤں کے ہاں ہوں، یہودیوں کے ہاں ہوں، عیسائیوں کے ہاں ہوں، مسلمانوں کے ہاں ہوں، تب بھی وہ 12 مہینے ہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ کسی مذہب کے ہاں سال 13-14 مہینوں پر نہیں ہوتا ہے، یا 10-11 مہینوں پر نہیں ہوتا ہے، حساب یہی 12 مہینوں کا ہے، لیکن نام مختلف۔ اور پھر میرے محترم دوستو، ایک بات اور، میں موضوع سے ذرا ہٹ نہ جاؤں، دوسری طرف نہ نکل جاؤں، اصل موضوع کی طرف جو آج کے دن کے حوالے سے اسی طرف آنا چاہتا ہوں۔ صرف گوش گزار کرنے کے لیے یا دہانی کے لیے ایک دستک دے رہا ہوں، اور وہ دستک کچھ یوں ہے، صرف عبادات میں ایک عبادت ہماری ایسی ہے جو نظام شمسی سے تعلق رکھتا ہے، سورج کے نظام سے، اور باقی جتنے بھی اسلام کی عبادات ہے وہ سب کے سب نظام قمری سے تعلق رکھتا ہے، یعنی چاند سے متعلق۔ جو عبادت ہماری صرف ایک واحد عبادت جس کا تعلق نظام شمسی یعنی سورج سے ہے، وہ نماز۔ سورج طلوع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، زوال ہو گیا، اب سورج زرد ہونے کے قریب ہے، اب سورج غروب ہونے کو 1.5 گھنٹہ ہو گیا، موسم سرما میں 1 گھنٹہ 21 منٹ مغرب کے بعد ہو گیا کہ عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، موسم گرما میں 1 گھنٹہ 48 منٹ ہو گیا، اب عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ گویا فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، عشاء ہو، یہ تمام 5 نمازیں اس کا تعلق سورج سے۔ جب سورج زوال ہو گیا، زور کا وقت داخل ہوا، گرمی کے ایام تھے، حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ زور کے لیے اذان دوں؟ فرمایا یا بلال ابرد ذرا ٹھنڈک ہونے دو، گرمی بہت ہے، ذرا ٹھنڈک ہونے دو۔ پھر کوئی آدھا گھنٹے کے بعد پھر بلال آئے، یا رسول اللہ اب اذان دوں؟ فرمایا یا بلال ابرد ذرا ٹھنڈک ہونے دو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زوال ہوتے ہی ظہر کی اذان نہ دو، ذرا ٹھنڈک ہونے دو۔ اس حوالے سے اگر میں یہ کہوں، ہمارے شہر کی نسبت ہمارے گاؤں کے نظام بہتر ہے۔ ایک بہت بڑی سنت پر عمل کرتے ہیں، اور اوپر سے خوب جب سورج میں ٹھنڈک آئے پھر ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک فاتحہ پانی تھی کربلا میں، ہمارے پشین سے آگے مشار ہے، تو میں گیا تو تقریباً کوئی 1 بجے کا وقت تھا۔ میں نے کہا مشہور مسجد ہے کربلا کا، وہاں فاتحہ خوانی ہوگی۔ جو میں گیا تو پورے کربلا کے بستی میں، اس لیے کہ وہ گاؤں تو نہیں ہے، وہ تو شہر کے قریب ایک بستی بن گئی ہے، خو کا عالم تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پوری بستی میں ایک بندہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اتفاق سے کوئی بچہ ملا، ہمارے ساتھی تھے، اللہ نے مغفرت فرمائے، انتقال کر گئے۔ اس کا بیٹا کہیں سائیکل پر آ رہا تھا، اس نے مجھے دیکھا کہ قاری صاحب، میں نے کہا بھائی یہ بستی والے بستی چھوڑ کر چلے گئے؟ کتنی قاری صاحب اس ٹائم تو وہ قیلولہ میں ہے۔ تو میں نے کہا ظہر کی گرمی کے دن، میں نے کہا ظہر کی نماز کب پڑھتے؟ کہتے کہیں 3 بجے جا کر پڑھتے۔ تو گرمیوں میں آج بھی ہمارے جتنے بھی گاؤں ہیں، آپ دوپہر کے وقت جائیے زوال کے بعد، آپ کو بندہ بھی نہیں ملے گا۔
ایک تو نماز کو جب ٹھنڈک ہو پڑھتے ہیں، اور دوسرا سنت قیلولہ ادا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوپہر کا کھانا ذرا جلدی کھا لیا کرو، اس کے بعد ظہر کی نماز اور دوپہر کے بیچ میں سو جایا کرو۔ فرمایا اگر اس ٹائم کوئی 1 گھنٹے بھی نیند کرے، یعنی دوپہر کے کھانے اور ظہر کی نماز کے بیچ میں 1 گھنٹے نیند کرے، یہ 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ نفل پورا کر رہا ہے، یہ سنت پورا کر رہا ہے۔ بہرحال باقی جتنے ہماری عبادتیں ہیں، روزہ ہو گیا، ارکہ میاش چالی دن رکھنا دلیل بھئی چاند نظر آگے کہ نہیں آیا تو روزے کا تعلق چاند سے ہوگا۔ بھئی عرفات کس دن ہے، بھئی ذی الحج کا چاند نظر آیا کہ یا نہیں، وہ عظیم عبادت عرفات، اس کا تعلق بھی چاند سے ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے حساب و کتاب فرمایا اس کے حساب انگریزی سال پر مت رکھو، اسلامی سال پر رکھو۔ رمضان المبارک اس کے لیے بہترین انتخاب۔ اکثر مسلمان اپنے زکوٰۃ کے حساب کتاب شعبان میں کر کے رمضان میں ادا کرتے ہیں، یہ سب سے بہترین ہے۔ اگر انگریزی کے حساب کرے گا تو 30 سے 31 سال کے درمیان 1 سال کا وہ زکوٰۃ کا آ جائے گا، اس لیے کہ 31-32 سال انگریزی کے، 1 سال اس میں عربی کا گزر جاتا ہے۔ اگر انگریزی 32 ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ اسلامی 33 ہو گئے، تو اس لیے زکوٰۃ کا حساب بھی اسلامی حساب ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی زکوٰۃ ہوا، حج ہوا، روزہ ہوا، اور ہمارے عیدین ہو گئے، اور اچھی راتیں شب قدر ہو گیا، شب برات ہو گیا، یہ سب جو ہے اس کا تعلق جو ہے یہ قمری حساب سے ہے۔ تو آج یہ محرم الحرام نئے اسلامی سال کا آغاز، لوگ تو کیا لفظ ہے، نیو ایئر کی مبارکباد دیتے ہیں، میں نیو اسلامی سال کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اصل یہ ہے اس کی مبارک، لیکن کیا کرے، بدقسمتی ہے ہمارے خصوصاً اس بر صغیر کی کہ محرم شروع ہوتی ہی دما چھوکری شروع ہو جاتا ہے، ہم سے بلا دیتے ہیں کہ اسلامی نیا سال شروع ہو، بھول جاتے، دما چھوکری میں ہم بھول جاتے ہیں کہ کب اسلامی سال شروع ہوا۔ تو میرے محترم دوستو، آج یہ محرم الحرام اسلامی نئے سال کا آغاز، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عظیم ہستی، ایک لازوال ہستی، وہ عظیم ہستی سب باقی مرید بن کر اسلام میں آئے، وہ واحد شخصیت ہے جو مراد بن کر آئے، جو خود چل کر نہیں آئے، اللہ سے مانگے گئے، یا اللہ مکے میں 2 شخص ہیں، دار ارقم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مکے میں 2 شخص ہیں، یہ دونوں اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے، آگے ہمیں بڑھنے نہیں دیتا، یا اللہ ایک کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، نوابی ہے، سرداری ہے، خان اعظم بنا ہے، چوزراہٹ ہے، وڈیرا بنا ہوا ہے اس مکے کا، یا اللہ سخت رکاوٹ ہے اسلام کی راہ میں۔ عمر ابن ہشام جس کو اہل مکہ ابو الحکم کہتے ہیں، یا اللہ جس کو تو نے نام ابو جہل کا دیا ہے، ایک یہ رکاوٹ ہے، دوسرا وہ ہے جو حق و صداقت کا علم بردار ہے، جو سچا انسان ہے، سچائی پہ جان بھی قربان کرتا ہے، ایک بات کرتا ہے مکے والے کوئی اس کے سامنے ڈٹ نہیں سکتے، یا اللہ پسند ہمیں بھی وہ بہت زیادہ ہے، اب مرضی یا اللہ تیری ہے،
اس کو بیچتے ہیں اس کو. ایک کا نام عمر ابن ہشام، دوسرے کا نام عمر ابن الخطاب. اور جب اگلے دن صبح ہوا، حضرت حمزہ دار ارقم کی دروازے پہ پہرا دے رہا تھا. وہ کہتے ہیں نا، بہت خوب کہا ایک مورخ نے کہ 3 دعائیں قرآن کے حوالے سے ان میں نقوش کی حیثیت رکھتے ہیں، یادگار دعاؤں کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ نے تینوں دعاؤں کو قبول فرمایا. بس ایک دعا اس کی قبولیت میں کوئی 6000 سال کا فاصلہ ہے، قبول ہو گیا. ہماری حالت تو یہ ہے کہ دعا مانگتے مانگتے مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے دعا قبول نہیں کرنی ہے، لہذا مایوس ہو کر دعا ہی چھوڑ دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کسی کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے. صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کیا چیز ہے؟ فرمایا مایوس ہو کر اللہ سے دعا مانگنا چھوڑ. مایوس ہو کر کہ اللہ اس سے قبول تو کرتا نہیں، میں کیوں مانگوں، چھوڑ دیتا ہے. یہ نا امیدی، یہ مایوسی دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. ایک دعا ابراہیم خلیل اللہ کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اللہ جانتے تھے میرے خلیل کی دل کی دنیا میں ایک دعا مچل رہی ہے. فرمائے میرے خلیل مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ابراہیم خلیل نے دعائیں مانگی، یا اللہ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اے اللہ مجھے بھی، میرے اولاد کو بھی اپنا فرمان بردار بنا دے. وارنا مناسکنا، یا اللہ بیت اللہ کے آداب ہمیں سکھائیے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ بس اگر تیری توجہ رحمت ہم پہ ہو گئی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ بس یہی دعا قبول ہو جائے. اللہ نے کہا میرے ابراہیم اور بھی اگر کوئی دعا تیرے دل میں ہے وہ بھی مانگ لیجیے. پھر کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ یہ خانہ کعبہ، یہ خدمت اگر تو نے قبول کر لی جو ہم نے تعمیر کی، یہ تعمیر تیری بارگاہ میں قبول ہو گئی. بس ابراہیم خلیل اللہ کے لیے یہ بھی بہت ہے. اللہ نے دیکھا ابراہیم ادھر ادھر جا رہا ہے، ادھر ادھر سے دعا نکال نکال کے مانگ رہا ہے. جو اصل دعا ہے اب بھی اس کی دل کی دنیا میں پڑا ہے، موقع مل نہیں رہا ہے، آسانی کے الفاظ نہیں مل رہے ہیں. ڈر بھی ہے کہ کہیں یہ دعا رد نہ کر دی جائے، اس لیے ڈر کے مارے وہ دعا الفاظ بن کر لب پہ آ نہیں رہے ہیں. اللہ نے کہا میرے ابراہیم نہیں، یہ دعا تو ہو گئی قبول، اور بھی کوئی دعا ہے تیرے دل میں مانگیے. آج قبولیت کے دن ہے. اے ابراہیم تو نے میرا بیت اللہ گھر بنایا، آج تیری ہر دعا قبول. آخر وہ دعا لب پہ آ گئی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. دعاؤں میں آخری دعا ایسی مانگی کہ اللہ سے کوئی کائنات مانگی. اے اللہ جس نبی کے لیے تو نے ہم سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا، تیرا وہ آخری نبی، یا اللہ تو نے اس کی جو شان ذکر کیا، یا اللہ تو نے جو اس کا مقام ذکر کیا، یا اللہ تو نے جو اس کا اخلاق اور کردار ذکر کیا، یا اللہ اس عظیم پیغمبر کی تو نے جو شان اور اپنی محبوبیت کا ذکر کیا، یا اللہ اس وقت سے وہ تیرا نبی میرے دل کی دنیا میں مچل رہا ہے. کہ کاش وہ تیرا نبی میرے اولاد میں سے آ جائے تو قیامت کے دن ابراہیم کا سر اور اونچا ہو جائے. وہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مانگتا ہوں تجھ سے گر تمہیں نے بنا دی اس سے آباد کرنے کے لیے، یا اللہ محمد کی رحمت مانگتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ نے کہا ابراہیم وہ تو میرے خزانوں میں بس ایک ہی ہے، باقی چیزوں کی تو میرے پاس خزانے ہیں، جس ہستی کو تو مانگ رہا ہے وہ میرے تمام خزانوں میں بس ایک ہستی ہے، چلیے آپ نے مانگا، ہم نے تیری دعا قبول۔ یہ ایک دعا بڑی تاریخی دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اللہ نے قبول کی۔ قبولیت میں کتنا عرصہ لگا؟ 6000 سال۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 6000 سال بعد تشریف لاتے ہیں۔ مشي وبركات النبي الوقوع وطوابه والأسمان تفور جبريل وسكن أكشتك ونا وقتك وزن ديس وبركات النبي جبريل سلام بمسك ووارد شايز ميت دعاء ولنا قبلي كان إبراهيم عليه السلام وندي في دعاء وارد شوية زرق على رسول الله قبلي نومي ذكي جيبون دعاء واري الله خامخا قبلي یو دعا د انسان نه رد کیږي، ته ولې نا امید او مایوس سې د الله الله وایي ته دعا وغواړې او زه یې قبوله نه کړم، دا څنګه کېدی شي؟ لیکن الله وایي زه ګورم دا شی چې ته اوس غواړې اوس درکول په فایده کې دي که یو وخت وروستو درکول په فایده کې دي که د عمر په آخري حصه کې درکول په فایده کې دي یا ستا اولاد ته ورکول په فایده کې گرد حالات تو گورم دعا دی قبل۔ اور دوسری دعا جو مانگی موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، جب اللہ نے فرمایا اے موسیٰ کوئی طور پر بات ہو گئی، اللہ نے نبوت سے سرفرازا اللہ کے دین کا موسیٰ سے پوچھے حال، آگ لینے گئی تھے، پیمبری مل گئی، آئے تھے آگ لینے کے لیے، اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا، پھر فرمایا تفصیل میں نہیں جاتا اذهب الى فرعون انکم طغی، اے موسیٰ یہی سے جائیے فرعون کی طرف، مصر گڑے ہیں کہاں؟ مدین مصر کے سرحدی علاقے پہ، اب مصر کا حد شروع نہیں ہوا، فرمایا یہی کوہی طور سے جائیے فرعون کی طرف، انہ طغی وہ سرکش ہو چکا ہے، میرے یہ پیغام مستقلیم ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل مچل گیا دعا، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دیجیے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا غصے والے، طبیعت میں غصہ غالب تھا، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجیے، ویسر لی امری، فرعون جیسے سرکش کے پاس جا رہا ہوں، یا اللہ میرے کام کو آسان فرما دیجیے، واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ وہ بچپن میں جو میرے زبان پہ لکنت پڑ گئی تھی، فرعون بھی بڑا بدبخت ہے نا، بچپن میں جب موسیٰ علیہ السلام اس محل تک پہنچا طریقے سے پہچانا کہ یہ وہ بچہ وہ تو نہیں ہے جو میرے تخت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ حضرت یاسین السلام ارے پگلے بچے ہی تو ہے، کہا میں دیکھتا ہوں ایک تھالی میں ہیرے رکھ دیے، دوسرے میں انگارے رکھ دیے، کہا اگر یہ بچہ ہوگا اس کو پتہ نہیں چلے گا انگارے کہاں ہیں ہیرے کہاں ہیں، بلکہ بچہ ہیرو کو چھوڑ کر انگارے کے پاس جائے گا، وہ زیادہ چمکیلے ہوں گے بنسبت ہیرے جواہرات کے، اور اگر یہ وہ نبی بننے والا ہے جو میری حکومت کے زوال کے باعث بنے گا تو اس کا ہاتھ جواہرات کی طرف جائے گا۔ اب جب دونوں رکھ دیے، موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی تھے، اس وقت سے جب پیدائش ہو گئی، اب ہاتھ جواہرات کی طرف جب بڑھنے لگا، فوراً جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہاتھ وہ آگ والے انگاروں کی طرف کر دیا، اور انگارہ انہوں نے اٹھا کر منہ زبان پہ رکھے تو زبان پہ لکنت پیدا ہوئی، لکنت۔ پھر فرعون نے کہا اب تسلی ہو گئی کہ یہ عام بچہ ہے، تو وہ زبان میں جب بات کرتے تھا بعض افراد بات ذرا کھل کر کے نہیں کہہ سکتے، تو فرمانے لگے واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ زبان کی لکنت کو دور کر۔ ایک بات یہاں بات آ گئی تو کہہ دوں، پھر دل کو تسلی ہوئی، خدا نخواستہ اگر کسی کی زبان میں لکنت صحیح طریقے سے بول نہیں سکتا،
بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، اپنے سامنے شیشہ یوں رکھے کہ پورا چہرہ نظر آئے، صبح دوپہر شام 21 مرتبہ اس شیشے کے سامنے بیٹھ کر یوں کہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، یہ 3 الفاظ الگ الگ کہے، انشاءاللہ 1 ہفتے میں اس کی زبان چل پڑے۔ بڑی جامع دعا پہنچا دیجیے جہاں تک کسی کو بھی ضرورت ہو لقمۃ موسیٰ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ ہارون اخی اشدد به اذری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اے اللہ آخری دعا اگر قبولیت ہو جائے، اللہ نے فرمایا مانگی موسیٰ، اے اللہ میرا بھائی ہارون عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے، فصاحت و بلاغت میں یا اللہ تم نے ان کو اتنی طاقت عطا کی، ہارون جب بولتا ہے اس کی بات سننے والے کی دل میں بیٹھ جاتا ہے۔ مولا تیری موسیٰ کی زبان میں لکنت ہے، ہارون کی زبان میں صفائی ہے، فصاحت و بلاغت ہے، اگر ہارون بھی میرے ساتھ میرے کام میں شریک ہو جائے یا اللہ تو پھر تیرے کام کو لے جانے والے 2 ہو جائیں گے، کام بڑھ جائے گا۔ میں بات کروں گا، ہارون ہاں ہاں کہے گا، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ وہاں تو سب منکرین ہوں گے، کوئی ہاں کہنے والا ہوگا نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اے موسیٰ ہم نے تیری یہ دعا ابھی قبول کر لی، ہارون کو تمہارے پہنچنے سے پہلے ہم نے پیغمبر بنا دیا، تیرے کام میں شریک کر دیا، اور ہم نے یہ پہلی مرتبہ نہیں کئی مرتبہ پہلے بھی تجھ پہ اپنا فضل۔ کشتی کہاں جا رہی تھی، کہاں چلی گئی، کیا کیا واقعات ہوئے، یہ سب میرا فضل تھا تجھ پہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچی، استقبال کے لیے ہارون نکلا، بھائی تجھے کیسے پتہ چلا میں آ رہا ہوں؟ کہا اللہ نے خبر دی تھی تیرے ساتھ جو مجھے پیغمبر بنا دیا۔ کہا سبحان اللہ، ہو گیا بات۔ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے حق میں اس سے بڑھ کر خیر خواہی اور کیا ہو سکتا۔ اس لیے مولانا روم لکھتا ہے آنکھ برادر ندارت قوت بازو ندارت، جس کا حقیقی بھائی نہ ہو اس کے بازو طاقت نہیں ہوتے۔ آپ کا بھائی آپ کے بازو ہے، قوت ہے آپ کے، اس سے ناراض نہ ہو جایا کرو۔ اپنے بھائی چھوٹا ہو کے بڑے کو تو احترام کی نظر سے دیکھو، چھوٹے کو شفقت کی نظر سے۔ یہ تمہارے قوت ہے، تمہارا بازو ہے۔ موسیٰ اور ہارون کی ذرا دونوں بھائیوں کی حالت۔ اور تیسری دعا یہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی عمر کے لیے۔ رات کو صبح عمر ابو جہل کے ایک اعلان پر زندہ مردہ حسن کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں نعیم بن عبداللہ ملتا ہے۔ کہاں عمر؟ کہا جا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے لیے۔ کہا اپنی بھائی فاطمہ بنت خطاب کا علم ہے؟ کہا نہیں۔ کہا جا اس کی خبر لو، وہ ایمان لا چکی ہے۔ کہا کب؟ کہا یہ کل پرسوں کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر وہاں چلے گئے، وہاں دیکھا تو منظر اور تھا۔ خیر مختصراً مار کر لوگ روحان کر دیا فاطمہ بنت خطاب اپنی بہن کو۔ بہن نے کہا عمر جس ماں کا دودھ پی کر کفر پر تو پختہ ہوا ہے، اسی ماں کا دودھ پی کر فاطمہ ایمان پر پختہ ہو گئی۔ جان جا سکتی ہیں، فاطمہ اپنی ایمان سے پلٹ نہیں سکتی۔ حیران ہو گئے۔ یہی وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نشانے پر لگ گئی۔ کہا کیا پڑھ رہی تھی؟ کہا جو بھی پڑھ رہے تھے، تمہیں کیا؟ کہا مجھے سناؤ۔ کہا ان ناپاک ہاتھوں کے ساتھ جاؤ غسل کرو، صاف کپڑے پہنو، پھر ہم سنائیں گے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صاف ہاتھ لگا سکتے ہیں، بغیر وضو بغیر غسلے کے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ اللہ کا کلام۔
غسل کر کے پاک کلام سن کر آئے، اب تو سناؤ، کہا سنو، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. پڑھتے گئے لا الہ الا اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہاں تک پہنچ گئے تم عمر کے آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں روان، داڑھی تر ہو کر آنسو سے گرنے لگی. کہا بس بس، میرا دل کلیجہ منہ کو آ گیا، لے جاؤ مجھے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کہا نہیں دیکھا راستہ؟ کہا دیکھا تو تھا. کہا بھول گئے ہو؟ کہا شاید. نہیں بھولے ہو. جس تلوار جس حیات کے ساتھ جا رہا تھا اسی حالت میں جاؤ. جانے لگے، راستے میں حضرت حمزہ دار اختم سے یوں دیکھا سوراخ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں حمزہ کیا بات ہے؟ رسول عمر بپری ہوئے آ رہے ہیں، تلوار نیام سے باہر ہیں، اللہ جانے کس ارادے سے آئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ارادے سے بھی عمر آئے، عمر کی تلوار سے میں عمر کا خاتمہ کروں گا. حمزہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اطلاع ہو گئی. کہا اے حمزہ، عمر دشمن بن کے نہیں آ رہے ہیں، اپنے بن کے آ رہے ہیں. جب آئے اور پتہ چلا عمر کیسے آئے ہو، کہا شکار کرنے آیا تھا، شکار ہونے کے لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ شکار کر لیجئے، اور اب غلام بننے کے لیے آیا ہوں، عمر بر تیرے قدموں میں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں. اس وقت حمزہ نے جو اللہ اکبر کی صدا لگائی، مکے کے پہاڑ ہل. پھر جب ان کا دور تھا، یہ دور شرافت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا. پھر دور خلافت. میرے محترم دوستوں، شکایت ہوگی کہ سب کچھ وقت زیادہ لے رہا ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں، باتیں تو آگے ہیں. عمر ایمان لایا کیسے بن گئے؟ سبحان اللہ. ارے عمر کی شان کو دیکھنا ہو، خرافات لکھنے اور بیان کرنے والوں کے بکواسات کو مت دیکھو، دیکھنا ہے تو اللہ کا قرآن. قدم قدم پر قرآن گواہ ہے کہ عمر کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں وہ صفات ہے جو اللہ کے کسی نبی میں ہونے چاہیے. اگر فرمایا لو کان بعدی نبیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. صفات سے مالا مال. ارے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے والوں، وہ شرطہ بیچارے، وہ محافظین بیچارے کہہ کر تک جاتے ہیں. ذرا ہٹ کر پڑھیے، طواف والوں کے لیے رکاوٹ مت بنیے. ہاں اگر رش ہو سین میں جا کر، زمزم کے برنڈوں کے پاس جا کر مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کر پڑھیے، تب بھی قبول. لیکن ہم سے زیادہ تو زور ان کا ہوتا ہے. ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کھڑے ہو کر ایک فرد کے لیے نفل پڑھنے کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے رکاوٹ بنا دیتے ہیں. ہم نہیں، وہ. ارے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مر مٹنے والوں، یہ یادگار تو عمر کا ہے. جب عمرۃ القضاء 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی حالت میں ہے عمر، مقام ابراہیم پہ آ کے حضرت ابراہیم کے قدموں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں اٹھی تو دیکھا عمر مقام ابراہیم پر ایسا ہے کہ بے ہوش پڑا ہے. یا عمر مقام ابراہیم پہ کیا سوچ رہے ہو؟ یا رسول اللہ، یہ وہ مقام نہیں جس پر اللہ کے خلیل نے کھڑے ہو کر اللہ کا گھر تعمیر کیا. ہاں عمر وہی مقام ہے. یا رسول اللہ، کیا یہ مقام ابراہیم جنت کی یاقوت میں سے ایک یاقوت نہیں ہے؟ ہاں عمر بالکل، مقام ابراہیم جنت کی یاقوت میں سے ایک یاقوت ہے. یا رسول اللہ، کیا یہ مقام ابراہیم
جس وقت آیا تھا اس کی روشنی سے مشرق مغرب شمال جنوب روشن نہیں تھے؟ ہاں بالکل تھے۔ یا رسول اللہ کیا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا نہیں مانگی؟ یا اللہ یہ روشنی ہٹا لیجیے، لوگ آزمائش میں پڑ جائیں گے، تیرے گھر کی بجائے پھر اس کی عبادت ہونے لگے گی۔ ہاں ہاں عمر، اللہ نے ابراہیم کے کہنے پر روشنی ہٹا دی۔ یا رسول اللہ کیا یہاں جی بھر کر ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے سامنے سجدے نہیں کیے تھے؟ ہاں ہاں عمر بالکل کیے تھے۔ یا رسول اللہ آج عمر کا دل بھی چاہتا ہے اس عظیم ابراہیم کی یاد میں مقام ابراہیم کو میں سجدگاہ مصلی گاہ بنا کر یہاں خوب نمازیں پڑھوں۔ فرمایا عمر تیرا دل چاہتا ہے، میرے کیوں نہیں چاہتا؟ میرے تو دادا ہے ابراہیم علیہ السلام، تجھ سے بڑھ کر میرا دل چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر آئیے آپ امام بنیے، میں مقتدی جی بھر کے سجدے کرتے ہیں۔ یا عمر لما، کیوں؟ یا رسول اللہ میری تجویز آپ کی تائید قانون نہیں بنا؟ نہیں نہیں عمر، میں آپ کی تجویز میری تائید قانون نہیں بنا۔ قانون بنانا نہ تیرے اختیار میں نہ میرے اختیار میں، قانون بنانا اللہ کے اختیار میں۔ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ آئے۔ ابھی دونوں کی گفتگو جاری تھی کہ جب علیہ السلام پہنچ گئے۔ اے اللہ کے حبیب، اللہ فرماتے ہیں کہ عمر کے تجویز سے ہمیں بھی اتفاق ہو گیا۔ عمر کی تجویز سے ہمیں بھی اتفاق ہو گیا۔ اے میرے حبیب، جیسے عمر کی تجویز سے تجھے اتفاق ہوا، اسی طریقے سے عمر کی تجویز سے ہمیں بھی اتفاق ہو گیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اے میرے حبیب مقام ابراہیم کو مصلی گاہ بناؤ، سجدہ گاہ بناؤ، خوب سجدے کرو۔ اے عمرے پر آنے والوں، اے طواف سے فارغ ہو کر طواف مکمل کرنے والوں، جب تک تمہارے 2 نفل مقام ابراہیم کے پیچھے نہیں ہوں گے، ہم تمہیں طواف اور عمرہ کی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیں گے۔ یہاں پر طواف عمرہ کرو۔ پھر میرے محترم دوستوں، کیا کیا واقعات سناؤ، بس یہی کہوں گا، یہی کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ مجھ میں اور تجھ میں، مجھ میں اے عمر، مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہی فرق ہے۔ لکھ لیجیے اپنے دل کے سینے پر، مجھ میں اے عمر اور تیرے دشمنوں میں یہ فرق ہے، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں، وہ تیرے نام سے مرتے۔ میں تیرے نام پہ مرتا ہوں، وہ تیرے نام سے مرتے۔ آج کا دن عمر فاروق رضی اللہ 23 ہجری، مسجد نبوی کا شہید، اللہ سے شہادت مانگنے والا، آج کے دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ مسلمانوں کی صفیں یوں تھے جیسے جنگ کے دوران مجاہدین کی صفیں ہوتی ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، عصا سے صف کو درست کرتے۔ خلا تو نہیں ہے، کوئی آگے پیچھے تو نہیں ہے، صف ایسے ہوتے تھے، کوئی بیچ میں سے چیر کر نہیں جاتا تھا۔ ظالم ابو لؤلؤ فیروز ایرانی مجوسی، جس کے نام پہ فیروزہ ایجاد ہوا ہے، اور اس کو انگوٹھی میں لگا کر شوق سے لوگ پہنتے ہیں۔ آپ فیروزہ پہنتے ہیں؟ جس کے انگوٹھی میں فیروزہ پتھر ہے وہ ہاتھ کھڑے کرے، سلام پیش کرو۔ واقعی آپ عمر کی غلامی کا حق ادا کر رہے، نہ کہ عمر کی دشمن کی غلامی کا۔ فیروزہ پہننے والے عمر کی دشمنوں کی غلامی کا حق ادا کرتے ہیں، فیروزہ نہ پہننے والے عمر کی محبت کا تقاضا پورا کر رہے۔ مت پہنا کرو، یہ کوئی انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ثبوت نہیں ہے، یہ دشمنی اور محبت کی نشانی ہے۔ یا تو عمر سے محبت ہوگی تو فیروزہ کو ٹکراؤ گے، یا عمر سے دشمنی ہو تو فیروزہ کو انگوٹھی میں لگا کر سجاؤ گے۔ بہرحال ظالم مسجد نبوی کے ممبر کے پیچھے چھپا تھا، رات کو کہیں آیا تھا، خنجر ذہن میں
آلودہ تھا، جیسے عمر نے اللہ اکبر کی سبحانک اللہم پڑھ رہے تھے، دشمن نکلا عمر کے سینے اور اس جگہ پر خنجر کو پیوست کر دیا۔ عمر مسلح رسول پر تڑپتے رہے، خون جاری ہوا۔ پیچھے عبد الرحمن بن عوف عاشرہ مبشرہ میں سے کڑے تھے، ہاتھ سے پکڑ، یا عبد الرحمن آگے بڑھ کر مسلح رسول پر فجر کی نماز ادا کیجیے، میں ذرا ہٹتا ہوں لیکن مجھے چھوڑ دیجیے، امت کی نماز خراب ہونے نہ پائے۔ آج ہماری نمازوں کو تو ایک مچھی خراب کر دیتی ہے، ایک مچھر آ جانے بنگ بنگ کرتا ہوں، یہ حالت ہوتی ہے۔ وہ کیسے صفتے کہ عمر مسلح پہ تڑپ رہا ہے، والوں نے نماز کو خراب کی۔ مختصراً ترین نماز تاریخ کی عبد الرحمن ابن عوف نے پڑھائی۔ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق، دوسرے میں قل اعوذ برب الناس پڑھائی، سلام پھیر دیا۔ مسلمان کیا حال ہے؟ کہا کہ شاید میں نے کل اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تیرے راستے کی موت مانگتا ہوں، شہادت کی، اور یا اللہ تیرے حبیب کی شہادت کی خبر مانگتا ہوں کہ میرے خبر مدینے میں بنے، شاید دعا قبول ہو۔ مارنے والا کون ہے؟ کہا یا امیر المومنین، مجوسی ہے۔ کہا دیکھ، مجوسی نے بھاگنا چاہا، پہلے صف کو تو اسی طریقے سے کراس کیا، دوسرے کو بھی کراس کیا، تیسرے تک پہنچا، کراس نہ کر سکا۔ اپنا خنجر اپنے سینے، اپنا خنجر اپنے سینے میں، قیامت تک عمر کی دشمنوں کی سزا ہے۔ عمر آج کے لیے شہید ہو گئے۔ اللہ اس عظیم ہستی کی اتباع نصیب فرما۔ صرف میرے روپے میں ایک آدھے بیان کیوں عمر کا، باقی 15 میرے گی کسی وقت زندگی۔ اللہ اس عظیم